بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. واجب سب عظیم سامعین ذی وقار، حاضرین محفل، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت عظمیٰ، بہت بڑی نعمت اولاد ہے. سبحان اللہ، بے شک بہت بڑی نعمت اولاد ہے، اور اولاد کی تربیت اچھی کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. بے شک سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ابھی میرے بیٹے نے آپ کے سامنے تلاوت کلام الہی بھی کی اور اس کے بعد کچھ بیان بھی کیا. بے شک سبحان اللہ. میں آج کچھ لیٹ تھا تو میں نے کہا میں نے وضو مسجد میں کرنا ہے، جب تک میں وضو کروں گا تو تب تک تلاوت وغیرہ آپ کر دیں. میں نے صرف تلاوت کا کہا تھا، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ صلاحیت میرے بیٹے کو عطا فرمائی کہ اس نے ساتھ
سبحان اللہ کچھ گفتگو بھی کر لی. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. آپ کے سامنے اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ دعا کریں خالق کائنات میری اس دولت کو سبحان اللہ مجھے رب اپنے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. آمین آمین صرف مجھے نہیں آپ سب کو. آمین. ابھی بچہ ہے, ابھی میں نے صرف حفظ کے بعد تجوید کے لیے راولپنڈی میں چھوڑا ہوا ہے. سبحان اللہ ابھی درسی کتب یا وہ سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا. اور ابتدا میں کیا بڑی عمر میں بھی چھوٹی موٹی بات آگے پیچھے دوران گفتگو ہو جاتی ہے. ایک دو باتیں جو اس وقت میں ضروری سمجھتا ہوں, بچے کی تربیت بھی ہے اور آپ حضرات کو بھی یقیناً وہ باتیں فائدہ دیں گی. سبحان اللہ. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ دوران گفتگو بیٹے نے ایک جملہ استعمال کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنی چاہیے. بے شک سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے, پیروی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اطاعت خدا کی بھی ہوتی ہے اور رسول کی بھی ہوتی بے ہے, شک سبحان اللہ. بے شک لیکن پیروی فقط آقا علیہ السلام کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. یہ تربیت کا ضروری حصہ تھا. بے شک سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ کہ دوران گفتگو دو چار دفعہ بیٹے نے یہ جملہ استعمال کیا کہ آپ یہ جملہ ساتھ لے کے جائیے, آپ اس پہ عمل کیجئے. آپ نہیں, ہم. سبحان اللہ. بے شک. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ یہ تو کم علمی یا مطلب عدم علم کی وجہ سے یہ جملہ بیٹے سے ادا ہوا, لیکن میں تھوڑا سا پیچھے آپ کی توجہ لے کے جانا چاہتا ہوں. ہمارے علماء نے فرمایا کہ ابلیس جو ہے وہ گمراہ ہی اسی لیے ہوا کہ وہ اکثر جب ملائکہ میں بیٹھا ہوتا تو انہیں نصیحت کرتا تھا, اپنے آپ کو بھول جاتا تھا, اپنے آپ کو شامل نہیں کرتا تھا تکبر کی وجہ سے کہ جی تم یہ کرو, تم یہ کرو, تم ایسے کرو, تم ایسے کرو, لیکن اپنے آپ کو فراموش کر دیتا تھا. تو جب بھی دعا کی جائے تو اپنے آپ سے شروع کی جائے. بے شک سبحان اللہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. یہ دعا کے آداب ہیں. اب دیکھیں نا, نماز میں جب ہم دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلنی, اے اللہ مجھے نمازی بنا. بے شک سبحان اللہ. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے اللہ مجھے نمازی بنا, ومن ذریتنا, اور میری اولاد کو. تو اپنا آپ پہلے, پہلے. سبحان اللہ. بے شک اپنا آپ پہلے. یہ دعا کا بھی مطلب آداب اس میں سے یہی ہیں دعا کے آداب میں کہ جب بھی دعا کی جائے تو پہلے اپنے لیے دعا کی جائے. سبحان اللہ. بے شک. حالانکہ پہلے میرے ذہن میں بھی یہ تھا, مجھے ایک دوست نے بھی بعد میں یہ کہا کہ میں نے ایک دفعہ بیان کیا تو اس نے کہا یہ تو تھوڑی سی خود غرضی سی لگتی ہے کہ بندہ پہلے اپنے لیے مانگے پھر دوسرے کے لیے مانگے. تو علماء نے اس کی وضاحت یہ لکھی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ پہلے اپنے لیے مانگو تاکہ اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر نچھاور ہوں. بے شک سبحان اللہ. تمہیں اللہ کی رحمتیں میسر ہوں. جب تم نے میسر ہو جائیں گی پھر جس کے لیے دعا کرو گی اللہ قبول کرے گا. تو یہ تھوڑا سا تربیت کا حصہ تھا, ضروری تھا. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. میں نے جو گفتگو کرنی ہے وہ پچھلے 2-3 جمعوں سے جو سلسلہ چل رہا ہے اسی کو آگے بڑھاؤں گا. لیکن اس وقت میرے ہاتھ میں یہ ایک موتی سمجھ لیں اسے کہ میرے جو بزرگ بھائی لائے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے دونوں طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے. یہ بیج ہے تو اس کے دونوں طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی
لکھا ہوا ہے. لیکن میرے لیے الگ بھی نہیں ہے تو مجھے اس وقت کچھ تھوڑا کلیئر نہیں ہے. آپ میں سے کوئی صاحب ذرا اس کو ملاحظہ فرما لیں. اور یہ تو کوئی اس میں شک و شبہ والی بات ہی نہیں ہے کہ کائنات بنی ہی آقا علیہ السلام کے لیے ہے. کہیے نا سبحان اللہ. کائنات بنی ہی آقا کریم علیہ السلام کے لیے ہے تو ان کا نام تو جنت میں لکھا ہوا ہے. جنت کے ہر پتے پہ لکھا ہوا ہے. تمام حوروں کے ماتھوں پہ لکھا ہوا ہے. تمام غلمان پہ لکھا ہوا ہے. جنت کے ہر دروازے پہ لکھا ہوا ہے. آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے, آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا, انہیں کچھ نصیحت وصیت فرمانے لگے تو ساتھ فرمایا کہ بیٹا یہ جو آقا کریم علیہ السلام ہے نظر آ رہے ماشاءاللہ جی, تو حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ بعد میں آپ سب کو زیارت کروائی جائے گی. نماز جمعہ کے بعد آپ سب کو انشاءاللہ زیارت اس کی کروائی جائے گی. تو کائنات بنی ہی جن کے لیے ہے, ان کا نام نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا. اب یہ ہم چھوٹا سا گھر بناتے ہیں تو اپنا نام لکھتے ہیں اوپر, تو آپ نے جس کے لیے کائنات بنائی ہے اس کا نام نہیں ہوگا تو کس کا نام ہوگا. یہ تو حاجی رمضان صاحب اس وقت میرے سامنے موجود ہے, تحریک لبیک کے کافی سارے میرے دوست موجود ہیں اور میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. دنیاوی لحاظ سے آزمائش ضرور تھی, دنیاوی لحاظ سے آزمائش ضرور تھی, لیکن سعادتیں بھی بڑی ہیں. جس جیل میں آپ رہ کے آئے ہیں, جن جن جیلوں میں آپ رہ کے آئے ہیں, وہاں کوئی جیل کاٹنے کے جرم میں کیا ہوگا, کوئی کسی کو قتل کرنے کے جرم میں کیا ہوگا, کوئی چوری کرنے کے جرم میں کیا ہوگا, کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کے جرم میں کیا ہوگا. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہوگا تو وہ سر اوپر نہیں اٹھا کے بتاتے ہوں گے, ان کا سر نیچے ہوگا. لیکن جب آپ سے پوچھا جاتا ہوگا تو آپ کہتے ہوں گے ہم تو مصطفیٰ کے نام پہ آئے ہیں, ہم تو مصطفیٰ کے نام پہ آئے ہیں. تو حاجی صاحب کی بات مجھے دیکھ کر یاد آیا کہ یہاں جب ہم دھرنا دیتے تھے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ دھرنے کے دوران رات کو آسمان پہ ہمیں اس میں محمد لکھا ہوا نظر آ جاتا, جیل میں بھی نظر آیا ہے. تو جب کائنات بنی ان کے لیے ہے تو ان کا نام نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا. وہ تو کوئی بدبخت ہی ہوگا کہ جیسے یہ بات بھی سمجھ نہ آئے, وہ تو کوئی بدبخت ہی ہوگا. وہ پیچھے میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بات یاد آ گئی, انہوں نے گھر میں ایک بکری پالی ہوئی تھی. جی میں خود دیکھنے کے لیے گیا, انہوں نے گھر میں بکری پالی ہوئی تھی اور بکری کے پیڑ پہ بالوں کی صورت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی لکھا ہوا. میں خود گیا تھا دیکھنے کے لیے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کوئی میں سمجھتا ہوں بڑا معلوم القسمت ہوگا جو اس بات کو بھی کہے گا جی پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی یہ تو کائنات کا سرمایہ ہے. لولا کلمہ خلقت الافلاک لولا کلمہ خلقت الدنیا, اے محبوب آپ نہ ہوتے کائنات ہی نہ بناتا, آپ نہ ہوتے آسمانوں کو نہ بناتا, آپ نہ ہوتے جنت کو نہ بناتا, زمین کو نہ بناتا, پہاڑ چرند پرند ہوائیں فضائیں اور کہکشائیں, یہ سب کچھ اگر ہے تو نام مصطفیٰ کی برکت سے ہے. تو جس کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے, جس کی کوئی چیز ہوتی ہے, اس کا نام اس پہ آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوا کرتی, یہ کوئی انہونی نہیں ہوا کرتی. اللہ اکبر. حضرات گرامی آئیے تھوڑا سا ٹائم تقریباً 10 سے 12 منٹ میرے پاس موجود ہے, تھوڑا سا جو موضوع ہے اس پہ آ جائیں. ہمارا آج کا جو عنوان تھا وہ تھا تلقین میت. یاد ہے آپ کو پچھلے تقریباً 3 جمعوں سے 2 جمعوں سے تلقین میت. جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو کیا کیا جائے کہ اس کے فوت ہونے کے وقت سے لے کر یعنی جب وہ موت کی آغوش میں جا رہا ہو
جب اسے ہچکیاں لگ رہی ہوں، اس وقت سے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ اپنے آگے جانے والوں کے لیے، اس سفر کے راہی کرنے والوں کے لیے تلقین کرو. کیا تلقین کرو؟ فرمایا انہیں لا الہ الا اللہ کا ورد کرو ان کے سامنے، تاکہ وہ بھی یہ ورد کرے اور دنیا سے ایمان سلامت لے کے جائے. اسے خیر خائی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خیر خائی. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الدین النصیحہ. آقا فرماتے ہیں دین سارے کا سارا ہے ہی خیر خائی. دین ہے ہی خیر خائی. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا لوگوں میں سے بہترین وہ ہے، بہترین وہ ہے کون؟ جو لوگوں کے لیے بہترین ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. سب سے بہتر وہ ہے. اب فائدہ کیسے پہنچانا ہے؟ جس کو جو ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کر دی جائے. بھوکا ہے تو اس کے ساتھ خیر خائی کیا ہوگی؟ اسے کھانا کھلانا. پیاسے کو کے ساتھ خیر خائی کیا ہوگی؟ اسے پانی پلانا. اور جس کے گھر میں آٹا نہیں، اس کے گھر میں آٹا پہنچانا خیر خائی ہوگی. جس کے پاس بچوں کے لیے لباس نہیں، اسے بچوں کا لباس دینا خیر خائی ہوگی. جو بندہ قبر میں چلا گیا اسے نہ آٹے کی ضرورت ہے، نہ پانی کی ضرورت ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ لباس کی ضرورت ہے. اسے اگر ضرورت ہے تو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اور اللہ کی رحمت اللہ کے ذکر سے ملتی ہے. آپ اس کی قبر پہ جا کر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں. گھر میں اس کے لیے ذکر کی محفل سجا لیں. چاہے درود پاک پڑھیں، چاہے قرآن مجید پڑھیں، چاہے تسبیحات پڑھیں، چاہے تحلیلات پڑھیں، کوئی بھی ذکر کر کے کہیں مولا جو تو نے مجھے دیا میں نے اسے دیا. جو تو نے مجھے دیا میں نے اسے دیا. اسی کو خیر خائی کہتے ہیں. اچھا وقت مختصر ہے. خیر خائی کہاں سے شروع ہوئی؟ ابھی بندہ بیمار ہے، موت کی ہچکیاں لگ رہی ہے. آقا نے فرمایا خیر خائی شروع کر دو. کیا کرو؟ اس کے ساتھ اس کے سامنے کلمہ طیبہ کا ورد کرو. جب تم کرو گے یہ کرے گا، اس کا آخری کلمہ، اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو جائے گا. یہ دنیا سے ایمان لے کے جائے گا. اچھا اب کیا ہوا؟ اب ایک وہ بات کرنے لگا ہوں جو اس سے پہلے میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے کہیں سنی ہو. اگر کسی نے سنی ہو تو ہاتھ اوپر کر دیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ نے نہیں سنی ہوگی. وہ بات یہ ہے کہ جب ہم نماز جنازہ اٹھا کے جاتے ہیں، میت کی چرپائی کو اٹھا کے جاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مجھے بولیے. بعض لوگ کہتے ہیں نہ کیا کرو، فلاں نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، حضور نے نہیں کیا، بدعت ہے فلاں. یہ پتہ نہیں بڑی باتیں ہمیں سننا پڑتی ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر اس حدیث کو آپ ذہن میں رکھ لیں، لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. یہ مردہ ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. جس کی میت کو لے کے جا رہے ہیں، جسے چارپائی پہ اٹھایا ہوا ہے، جسے کندھا دیا ہوا ہے، یہ مردہ ہے یا نہیں ہے؟ اور آقا کا فرمان کیا؟ مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. تو یہ تو حدیث سے ثابت ہے. تلقین میت تو حدیث سے ثابت ہے. تو کیا جو کہیں نہیں لکھا ہوا میں ان کا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ کسی نے کیا کہا تھا؟ سمجھ سمجھ کے سمجھو. سمجھ سمجھ کے سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. جو سمجھ سمجھ کے بھی نہ سمجھے وہ میری سمجھ میں نہ سمجھ ہے. یہ جی کہیں نہیں لکھا ہوا، میں نے کہا لکھا ہوا ہے، سمجھنا پڑتا ہے. اچھا ایک اور بات، یہ بات میں اعتراض کے لیے نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. ویسے بھی میرا منشا سمجھانے کا ہی ہوتا ہے، لیکن کیونکہ خطیب ہوں تو خطیبانہ جملے وہ ایک حصہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں الحمدللہ کسی پہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو کسی کی دل آزاری والی ہو. سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے. اچھا اب اس سے اگلی بات میں یہ کرنے لگا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو
لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. جب ہم جنازہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اب کلمہ طیبہ کا ورد ہو رہا ہے, ادھر سے ایک آواز آتی ہے کلمہ شہادت. ہاں صحیح ہوتا ہے. آواز آتی ہے یا کوئی نہیں؟ ہاں صحیح ہوتا ہے. اچھا, مجھے آج دن تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اس کی کیا تک بنتی ہے. بھائی دیکھیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ذکر ہو رہا ہے, تو کلمہ شہادت میں کیا ہے؟ تو نبی نے یہی پوچھے. بے شک. جب وہی کام پہلے ہو رہا ہے اور آسانی سے ہو رہا ہے, سارے اس کے ساتھ مل سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, تو بجائے وہ پڑھنے کے کلمہ شہادت. صحیح ہے. میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا, بے شک. شاید کسی کی نیت خراب ہو بھی, بے شک. یہ بھی ہوتا ہے بے شک. بے شک. کہ جنہیں کلمہ شریف اچھا نہیں لگتا نا, وہ پھر چلے ویسے تو یہ نہیں رکتے, چلے ایسے ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں, ہو بھی سکتے, لیکن چلیں ہو سکتا ہے کسی کی نیت نہ بھی خراب ہو, تو لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ کام تو ہو رہا ہے. بے شک. بے شک. ماشاءاللہ. تو پھر اس کو بار بار آگے لا الہ الا اللہ لا الہ ذکر ہو رہا ہے, لیکن کلمہ شہادت اب وہ چھوڑ دیں, یہ شروع کر دیں. یہ کیا معاملہ ہوا بھائی؟ تو اس چیز کو تھوڑا سا بے شک. بے شک. سمجھنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. بے شک. تلقین میت, بندہ فوت ہونے والا ہے, تلقین میت شروع ہو گئی, اس کی چرپائی رکھی ہوئی ہے, گھر میں ذکر کی ضرورت ہے, رونے کی ضرورت نہیں ہے. خواتین کو یہ بات بتائی جائے, بے شک. بے شک. ماشاءاللہ. خواتین کو یہ بات بتائی جائے کہ اسے ذکر سے فائدہ ہوگا, رونے سے فائدہ نہیں ہوگا, بیان کرنے سے اسے فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ تمہیں بھی نہیں ہوگا. ایک حدیث سنا رہا ہوں, یہ گھروں تک پہنچائیے گا, بے شک. سبحان اللہ. اور میں پہنچا چکا ہوں اپنے گھر میں. بے شک. سبحان اللہ. ہاں, اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, میں پہنچا چکا ہوں. وہ بات یہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت کسی میت پر بیان کرے گی, قیامت کے دن اسے تارکول کا لباس پہنایا جائے گا. تارکول سمجھتے ہیں, جسے لک کہتے ہیں, اسے لک کا تارکول کا لباس پہنایا جائے گا. اور بھی بہت ساری حدیثیں, لیکن اشارتاً میں نے بات کر دی, اس پہ مستقل انشاءاللہ بات کروں گا. بے شک. سبحان اللہ. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ جب میت گھر میں ہے, اسے ذکر کی ضرورت ہے, جتنا ذکر کریں گے اتنا اسے فائدہ ہوگا. آگے چلیں, میت کو کندھوں پہ اٹھا لیا, اسے ذکر کی ضرورت ہے, بے شک. بے شک. اسی لیے ہم ساتھ کلمہ پڑھتے جاتے ہیں. جب ہم کلمہ پڑھیں گے اس کی روح کو خوشی ہوگی, اسے تسکین ملے گی. جب ہم پڑھ چکیں گے جتنا ثواب ملے گا وہ اس کے نام اعمال میں ہم اللہ سے گزارش کریں گے. سبحان اللہ. اب میت کو قبر کے اندر رکھا جا رہا ہے, رکھ چکے ہیں, جنازہ ہے, یہ ساری چیزیں تلقین میت ہیں, اس کو ثواب پہنچانے کے لیے اس کے بخشش کا ذریعہ ہے. اب ایک مرحلہ جو باقی ہے اس تلقین میت میں سے, آج میں اس کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. اور وہ مرحلہ کیا ہے؟ میت کو قبر میں رکھتے ہیں, دو فرشتے آتے ہیں, سبحان اللہ. بے شک. ایک کا نام منکر, دوسرے کا نام نکیر, اور دوسروں کو دونوں کو ملا کر کہتے ہیں نکیرین. بے شک. دونوں آتے ہیں, آگے سوال کرتے ہیں من ربک, تیرا رب کون ہے؟ بے شک. سبحان اللہ. تیرا رب کون ہے؟ اب حدیث سنیے, میرا مقصد آپ کو سوالوں تک لے کے جانا نہیں, اسے آگے لے کے جانا ہے. سبحان اللہ. پہلا سوال ہوتا ہے من ربک, یہ ذہن میں رکھیے. ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی, اور اس حدیث کو نقل کیا امام ترمذی نے نوادر الاصول میں. وہ فرماتے ہیں کہ ان المیت اذا سئل من ربک ترا لہ الشیطان, میت کو قبر میں رکھ کر جب ہم چھوڑ دیتے ہیں اس وقت فرشتے آتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے, شیطان اس کے سامنے آ جاتا ہے. قبر میں شیطان اس کے سامنے آ جاتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ فَيُشِيرُ إِلَىٰ نَفْسِهِ, اپنی جانب اشارہ کر کے کہتا ہے میرا نام لے. کیا کہتا ہے؟ میرا نام. میرا نام. کیا کہتا ہے؟ میرا نام لے. میرا نام لے, میں تمہارا رب ہوں. باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں,
امام ترمذی محمد بن علی نے نوادر الرسول فی معرفت احادیث الرسول میں اس حدیث کو نقل کیا، اور میں جہاں سے پڑھ کے آیا ہوں امام اہل سنت کی کتاب ہے ایزان الاجر، اس سے پڑھ کے آیا ہوں، امام اہل سنت کی کتاب ہے، پورا مقالہ اللہ حضرت کا اس بات پہ فرماتے ہیں قبر میں میت کو رکھا گیا، منکر نکیر آ گئے، بات رکھو تیرا رب کون ہے، ادھر سے شیطان آ گیا، سامنے آ گیا، اشارہ کرتا ہے اپنی جانب اشارہ کرتا ہے میرا نام لے لے۔ اب کیا ہوا؟ فَيُشِيرُ إِلَىٰ نَفْسِهِ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ، میری طرف دیکھ میں تیرا رب ہوں، میرا نام لے لے۔ آگے فرماتے ہیں امام ترمذی فَلِهَذَا وَرَدَ سُؤَالُ التَّصْغِيرِ لَهُ حِينَ سُئِلَ، فرماتے ہیں اسی لیے میت کو تلقین کی جاتی ہے تاکہ جب وہ اشارہ کرے کہ میں تمہارا رب ہوں اور بعد سے یہ پکارا جا رہا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اس کی نہیں سنے گا، وہ اللہ اکبر سن کر کہے گا مردود ہٹ جا میرا رب اللہ ہے۔ اسی لیے جب قبر بن رہی ہو، میت کو دفنایا جا رہا ہو، میں نے پچھلے جمعہ پہ بھی کہا تھا، شاید اس سے پچھلے میں کہا ہو کہ ہم ٹولیاں بنا لیتے ہیں، کہیں پہ سیاست کی گفتگو ہو رہی ہے، کہیں پہ کتوں کے لڑائی کی بات ہو رہی ہے، کہیں پہ جنابے والا بیانوں کی دوڑ کی بات ہو رہی ہے، کوئی کس کو اکٹھا کر کے کوئی کیا بات کر رہا ہے، لیکن وہ ایسا وقت نہیں کہ وہاں پہ باتیں کی جائیں، وہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ سب موت کے تصور میں ڈوبے ہوئے ہو، ہر ایک کو اپنی قبر یاد ہو، اس کی ہمدردی قبر والے کی اپنے ذہن پہ ہو، اور ہر کوئی چاہے دل میں چاہے اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کر رہا ہو، کوئی اللہ اکبر کہہ رہا ہو، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہو، کوئی اللہ کا کوئی اور ذکر کر رہا ہو۔ جب یہ ذکر کریں گے تو آقا کی وہ حدیث اپنے سامنے لائیے، حضرت معاذ والی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا نے ان کی قبر پہ یہی ذکر کیا تھا، اور آقا نے فرمایا تھا ہمارے ذکر کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیا۔ قبر کشادہ ہوتی ہے، شیطان جب سامنے آتا اس کا داؤ فیل ہو جاتا ہے، اور اس بندے مومن کو اللہ کی مغفرت حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے۔ اچھا اب سوال ہوتے ہیں تین، ماں ربوں کا، تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ماں تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ تلقین میت کے بہت سارے الفاظ ہیں، مختلف حدیث ہیں، مختلف الفاظ ہیں، لیکن ہر بندے کو وہ یاد نہیں ہو سکتے، تو اردو میں بھی کر سکتے ہیں، پٹواری میں کر سکتے ہیں، تیرا رب اللہ ہے، تیرا رب اللہ ہے، تیرا رب اللہ ہے، کہتے جائیے اللہ اکبر تو سارے کہہ سکتے ہیں نا۔ اچھا اب علماء نے کیا کیا، علماء نے اب یہ جب آیا نا کہ شیطان سامنے آ جاتا ہے، اب علماء نے پھر اس حدیث تک پہنچے جس سے شیطان بھاگتا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی ایسا ذکر تلاش کریں کہ شیطان قریب ہی نہ آئے، کوئی ایسا ذکر تلاش کیا جائے۔ اچھا اب وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، آقا اسلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے آقا کریم علیہ السلام سے سنا، فرمایا ان الشیطان اذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحا، آقا فرماتے ہیں جب اذان کہی جائے تو شیطان اتنا دور بھاگ جاتا ہے جتنا مدینہ سے روحا دور ہے۔ اچھا اسی حدیث کے اگلے الفاظ ہیں کہ جب یہ حدیث بیان کی نا حضرت جابر نے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ روحا کتنا دور ہے، وہ کتنا دور ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ روحا جو ہے وہ 36 میلا، وہ کہتے ہیں کہ 36 میل مدینہ سے دور ہے۔ کتنا؟ 36 میل، اچھے بولو، پیار نال بولو، 36 میل دور ہے، اور جب میلوں کو کلومیٹر میں چینج کریں گے تو 58 کلومیٹر بنے گا، 58 کلومیٹر، یعنی جب اذان کہی جائے تو شیطان اتنا دور بھاگ جاتا ہے جتنا 58 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اب علماء نے کہا قبر میں بندہ
بندہ مومن تنہا ہے، سوال ہو رہے ہیں تیرا دین، تیرا رب کیا ہے؟ ادھر سے شیطان آ جاتا ہے میں ہوں، اب اسے بگایا کیوں نہ جائے؟ اب اسے بگایا کیوں نہ جائے؟ اور بھاگے گا کیسے؟ مجھے بولیے بھاگے گا کیسے؟ اذان سے۔ اس لیے ہمارے علماء کا، مشائخ کا، اسلاف کا یہ معمول تھا اور ہے کہ ہم قبر پہ اذان پڑھتے ہیں۔ اچھا آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے وہ کہتے ہیں نہیں یہ دکھاؤ نا حدیث میں کہ قبر پہ اذان پڑھا کرو، یہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ نا۔ کسی صحابی نے پڑھی ہے، فلاں نے پڑھی ہے، فلاں نے پڑھی ہے، فلاں نے پڑھی ہے، تو میں نے کہا اگر اس بات پہ آ جائے تو پھر ہم بھی ایسے 70 سوال کریں گے کہ آپ بھی ڈھونڈتے ہی پھریں گے ساری زندگی۔ پھر ہم بھی پوچھیں گے صحابہ کی مسجد کا مینار دکھاؤ، صحابہ کی مسجد کا محراب دکھاؤ، پھر ہم پوچھیں گے صحابہ کے دور میں جو قرآن تھا اس کی زبریں دینے دکھاؤ، پھر ہم پوچھیں گے صحابہ کے دور کی جو مسجدیں تھیں اس میں قالینیں دکھاؤ، اس میں وضو خانے دکھاؤ، اس میں سجدہ خانے دکھاؤ، اس میں اے سی لگے ہوئے دکھاؤ۔ اور صحابہ کے دور میں جب جمعہ ہوتا تھا تو جمعہ کے دن علاقائی زبان میں خطاب دکھاؤ، خطبے سے پہلے خطاب دکھاؤ۔ پھر ہم بھی ایسے سوال کریں گے، نہ آپ کو ملیں گے نہ آپ ہمارے پاس واپس آئیں گے۔ تو اسی یہ جہالت ہوتی ہے کہ صحابہ کے دور میں یہ ہوا یا نہیں ہوا۔ بات یہ ہے کہ کام فائدے کا ہے تو ہونا چاہیے۔ دو چیزیں فقط دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں، کام فائدے کا ہو اور اس پر شریعت نے کوئی پابندی نہ لگائی ہو، بس دو چیزیں دیکھ لیں، اس کے بعد کوئی پابندی نہیں ہے۔ کام اچھا ہونا چاہیے، شریعت میں کسی حوالے سے کسی اینگل سے وہ شریعت کی کسی گاہ سے متصادم نہ ہو، بس یہ دیکھنا چاہیے۔ اچھا اب ایک چیز پچھلے جمعے پہ رہ گئی تھی لیکن میرا دل کر رہا ہے میں وہ آپ کو سنا دوں، 2 منٹ انشاءاللہ آپ کے لوں گا۔ پچھلے جمعے پہ جو حدیث میں نے بیان کی تھی وہ حدیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھتے ہیں، جب اس کی مٹی برابر کر دی جائے تو اس کے بعد بلکہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے ساتھ وہی کرنا جو آقا نے فرمایا ہے۔ پھر ہم بتایا کہ وہ کیا کیا گیا تھا، آگے لمبی حدیث ہے کہ پھر اسے کہا جائے کہ یاد کر اس بات کو کہ جب تو دنیا میں تھا، اور پہلی بات اسے یہ کہی جائے کہ تو اللہ کو ایک مانتا تھا، شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ پھر اسے یہ کہا جائے وَأَنَّ محمد رسول اللہ کہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتا تھا، عبدہ مانتا تھا اور رسولہ مانتا تھا، عبد بھی مانتا تھا رسول بھی مانتا تھا۔ عبد کیا ہوتا ہے اور عبدہ کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، رسولہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے 2-4 جملے سماعت فرما لیجئے۔ عبدہ کون ہوتا ہے؟ عبدہ وہ ہوتا ہے جو حضرت ام ہانی کے گھر میں رات کو آرام فرما ہو، جبریل آگے قدم چومے اور قدم چوم کے جسے جگائے اسے عبدہ کہتے ہیں، اسے عبدہ کہتے ہیں۔ جسے فرشتے وضو کروائے اسے عبدہ کہتے ہیں، اور فرشتے جس کے براتی بن کے چلیں اسے عبدہ کہتے ہیں، فرشتے جسے براق پہ سوار کریں اسے عبدہ کہتے ہیں، فرشتے جس کی سواری کی لگام پکڑ کے چلیں اسے عبدہ کہتے ہیں۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے وہ بتا دے کہ اندر کون ہے اور کیا کر رہا ہے، اسے عبدہ کہتے ہیں۔ جو سارے نبیوں کی امامت کرے اسے عبدہ کہتے ہیں، اور جو آسمانوں کو سیڑھیاں بنا کر اوپر چلا جائے اسے عبدہ کہتے ہیں۔ جو آسمانوں کو سیڑھیاں بنا کر اوپر چلا جائے اسے عبدہ کہتے ہیں۔ جو بیت المعمور میں فرشتوں کو پیچھے کھڑا کر کے خود ایمان بنے اسے عبدہ کہتے ہیں، اور سدرہ پہ پہنچ کے جو جبریل کو بھی پیچھے چھوڑے خود آگے چلا جائے اسے عبدہ کہتے ہیں، اور جو براق کو بھی نیچے چھوڑ جائے خود آگے چلا جائے اسے عبدہ کہتے ہیں۔ جو رات کے حج کو بھی نیچے چھوڑے، جو رات کے حج کو بھی نیچے چھوڑے خود بلند ہو جائے اسے عبدہ کہتے ہیں، اور جو رات کی بارگاہ میں پہنچ کر چشمے سر سے رب کو دیکھے اسے عبدہ کہتے ہیں۔ ختم نبوت
रसूलहू कहते हैं। और रसूलहू कौन होता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रसूलहू कौन होता है? जो इशारा करे सुभान अल्लाह, दरख्त आ जाए, वो रसूलहू होता है। क्या बात है, जो इशारा करे चांद टूट जाए, सुभान अल्लाह, वो रसूलहू होता है। जो लुआबे दहन हांडी में डाल दे, वो सैकड़ों बंदे खा जाए, सुभान अल्लाह, कहानी खत्म ना हो, वो रसूलहू होता है। जो हज़रत अली की आंखों में लुआबे दहन लगाए, आंखें रोशन हो जाए, बीमारी चली जाए, वो रसूलहू होता है। और अबू जहल की मुट्ठी में बंद कंकरियों को जो कलमा पढ़ा दे, वो रसूलहू होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वो रसूलहू होता है। क्या मतलब? कब्र में जब रखो तो फिर कब्र वाले को कहोगे अब याद करो ना अजमतों वाले को, याद करो ना। लेकिन याद वही करेगा जो दुनिया में मुस्तफा की अजमतों पे कुर्बान होता होगा, जिसका दुनिया में ये अकीदा हो दीवार के पीछे कुछ नहीं जानते, जिसका अकीदा ये हो कि इल्मे गैब भी नहीं है, हाजिर नाजिर भी नहीं है, फलां भी नहीं है, फलां भी नहीं है, वो कब्र में भी जाएगा तो फिर उसे समझ कुछ नहीं आएगी। वमा अलैना इल्ला अल बलाग बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, शहंशाह मदीना अस्सलातु